یہ دربار حسین ابن علی ہے. ہماری عزاداریوں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں. ہماری تقریروں کا مقصد کسی کا مذہب بدلنا نہیں. کیونکہ اگر تقریروں سے مذہب بدلتے ہوتے تو لائسنس مولویوں کے بنتے، زلجنا کنا بنتا. کتنے ہمارے مولوی سر پر امامہ پہنے گلیوں میں پھرتے ہیں. کوئی ان سے نہیں کہتا مولوی صاحب لائسنس دکھائیں، آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں. ادھر ہی چند عزادار زلجنا لے کر سڑک پر آ جائیں، ہر کوئی کہے گا لائسنس دکھاؤ. تو پتا چلا جو کام مولوی کی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتی وہ زلجنا کے ٹاکوں کی آواز کر دیتی ہے. ہم نے کبھی اپنی ماں بارگاہوں کے باہر بینر نہیں لگائے کہ فلاں آئے اور فلاں نہ آئے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین سب کا ہے، اور یہ صرف ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں. امام حسین نے کربلا میں ایسا شعور اجاگر کیا کہ جتنے بھی جنگوں کے قوانین تھے کربلا میں آ کے ٹوٹ گئے. 10 محرم سے پہلے اصول تھا زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے. امام حسین نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو شکست دی. 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا. پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا. نیزے ٹوٹ گئے، سر نیزوں پر بولنا شروع ہو گئے. اور جس نے اس نظریے کی حمایت کی امام حسین نے اسے ایسا زندہ رکھا. ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے. ادھر زندگی سے محبت تھی، ادھر موت سے محبت تھی. انہیں منتیں کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا کر اٹھایا جا رہا تھا. ادھر رک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر جھک کوئی نہیں رہا تھا. ادھر سے آ کوئی نہیں رہا تھا، ادھر سے جا کوئی نہیں رہا تھا. ادھر زندگی سے محبت تھی، وہاں کوئی ایک دوسرے سے پوچھا تھا کہ کیا کل ہم زندہ گھر واپس جا پائیں گے، کہ ہم غازی کی تلوار سے بچ جائیں گے. ادھر موت سے محبت تھی، یہاں 72 میں ہر کوئی ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کر کہہ رہا تھا کہ کیا کل ہم مر جائیں گے، کہ ہمارا خون حسین کے کام آ جائے گا. لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا. ادھر سے حسین کا غازی آیا، ادھر سے 10,000 بھاگ گیا. ادھر سے حسین کا اکبر آیا، ادھر سے 3,000 بھاگ گیا. مؤرخ نے قلم توڑ دیا، اس نے کہا وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگ گئے، ادھر 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا. ادھر زندگی سے محبت تھی، دنیا کا لالچ، جاگیروں کا لالچ. ادھر 72 میں جنت کا بھی لالچ نہیں. مجھے حسین کا کوئی ایسا صحابی دکھاؤ جس نے مدینے سے نکلتے ہوئے کربلا آتے ہوئے امام حسین سے بار بار پوچھا ہو مولا کہ ہمیں جنت مل جائے گی، مولا ہم تیرے ساتھ ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کہ مولا ہم سرد ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، کہ مولا ہم پیاسے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی. لیکن تاریخ نے تو منظر ہی بدل دیا. شب عاشور امام حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کر فرمایا اگر یہاں تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا ہے تو جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. میں محمد کا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کہہ کر چراغ بجھایا گیا. جب چراغ روشن ہوا تاریخ نے دیکھا 72 سورج طلوع ہو گئے، 72 سورج طلوع ہو گئے. ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھی. امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں. 72 نے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اس سے پہلے سیدوں کے 4 قتل مدینے میں ہوئے، چاروں کے قاتل چھپ گئے. کیا کہنے حسین تیرے انداز کے، حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. حسین نہ پہاڑوں میں لڑے نہ شہر میں، حسین نے ہتھیلی جتنا صحرا خریدا. لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آیا. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک امام حسین نے کھڑے رکھے. 10 محرم امام حسین نے طویل دن کا انتظار کیا. 10 محرم امام حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. امام حسین نے فرمایا آج نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ تمہیں چھپنے دوں گا. تم نے اسلام کا نکاح اوڑھا ہوا تھا، تم سورہ منافقون
مضمون کی عملی تفسیر ہو، تم نمازیوں کے بھیس میں آ کر آل محمد سے دشمنی کرتے رہے۔ امام حسین نے جلال میں فرمایا آج میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے، اب مجھے چھوڑ کر نماز پڑھ کر دکھاؤ۔ آخر یزید کا مقصد کیا تھا؟ وہ آل محمد سے کیا کہلوانا چاہتا تھا؟ وہ مقصد بتانے لگا ہوں۔ آخر کیا وجہ تھی یہ سب کچھ کرنے کی؟ یزید کے دادا کو فتح مکہ کے موقع پر محمد مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسے لگا کہ محمد مصطفیٰ مجھے سزا دیں گے، جو کچھ میں نے کیا محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ لیں گے، لیکن منبر پر رحمت العالمین تھے۔ محمد مصطفیٰ نے ایک نظر رحمت اٹھائی اور فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ جہاں سے گزرتا تھا لوگ اسے کہتے تھے کہ وہ ہے جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا۔ وہ اپنے آخری دم تک یہ کہتا رہا کہ کاش مصطفیٰ مجھے موت دے دیتے پر یہ جملہ نہ کہتے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ مرتے مرتے اپنے بیٹے کو نصیحت کر گیا کہ تم نے آل محمد میں سے کسی کو قید کر کے دربار میں لانا ہے اور اسے جملہ کہنا ہے کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن کبھی علی نے صفین میں انہیں الٹے پاؤں دوڑایا، جمل میں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ مولا حسن کا دور آیا، مولا حسن نے اپنے خطبہ و تحریروں سے ان کے ارادے کو تار تار کر دیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ مولا حسن کو قید کر کے دربار میں لاؤں اور انہیں یہ جملہ کہوں کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ وہ بھی مرتے مرتے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کر گیا کہ تم نے آل محمد میں سے کسی کو قید کر کے دربار میں لانا ہے اور اسے جملہ کہنا ہے کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس نے تخت پہ بیٹھے ہوئے کہا میرے باپ نے 41 سال کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اب میں حسین کو قید کر کے دربار میں لاؤں گا اور اسے جملہ کہوں گا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اس نے کربلا میں 9 لاکھ اکٹھے کیے لیکن کبھی علی اکبر انہیں بھگاتا رہا، کبھی علی اصغر انہیں دوڑاتا رہا۔ ادھر کربلا کی شام ہو گئی، حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا، انہوں نے سجاد کو قید کر لیا۔ خبر شام پہنچ گئی، مدت کے بعد 70 سال کے بعد اہل بیت کا امام قید ہوا، اب اسے شام لے کے آیا جا رہا ہے۔ یزید نے دربار سجوا دیے، اس نے لوگ بلا لیے، اس نے کہا اپنے دادے کی شکست کا بدلہ اپنے بابے کی شکست کا بدلہ لینے لگا ہوں۔ درباری آ گئے، عمرہ آ گئے، وزراء آ گئے، بازاروں میں رش تھا کہ آج بنو امیہ بنو ہاشم سے بدلہ لیں گے۔ ادھر سید الساجین بازاروں کو چیرتے ہوئے، بھیڑ کو چیرتے ہوئے درباری یزید کے اندر آئے۔ اس ملاؤں نے اپنے سر پر اپنے بابے والا تاج رکھا، کاندھے پر اپنے دادے والی عبا رکھی، یہ ملاؤں تخت پہ آ گیا۔ ادھر سجاد اس کے سامنے آئے، اس کی زبان پر یہ جملہ آنے ہی والا تھا کہ جا میں نے تمہیں آزاد کیا کہ سجاد کے کاندھے پر ایک مزدور کا ہاتھ آیا، کہ سجاد کے کاندھے پر زینب عالیہ کا ہاتھ آیا۔ بیوی نے سجاد کو پیچھے کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ جناب معصومہ کن کے روزے پر ایک عالم دین ہے جو ہاتھوں کی لکیریں پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا قبلہ میرا ہاتھ دیکھیے، میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اس عالم دین نے اس مومن کا ہاتھ دیکھا اور پریشانی میں آ کر فرمایا جا مومن اپنے لیے دعا کر۔ وہ پریشانی میں اٹھا اور ساتھ ہی عزاداری ہو رہی تھی، وہاں جا کے ماتم حسین کرنے لگا۔ جب عزاداری ختم ہوئی تو اس عالم دین کے پاس دوبارہ آیا اور کہا قبلہ آپ میرا ہاتھ دوبارہ دیکھیے، آخر میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ اس عالم دین نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا اور حیرت زدہ ہو کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ اس مومن نے کہا قبلہ پہلے تو آپ پریشان ہو گئے تھے، اب اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس عالم دین نے کہا اے حسین کی عزادار سن، ماتم حسین کے بعد ہاتھوں کی لکیریں وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ حکم تھا کہ 2 جملے شہزادہ علی اصغر کے بھی پڑھوں، تو یاد رکھیے آل محمد کے کسی بھی بچے کا بچپنا پڑھنا اصل میں پڑھنے والے کا ہی بہت بڑا بچپنا۔ 10 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک علی اصغر کو سوائے بنو ہاشم کے کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ شہزادہ رہتا ہی بطول کی بیٹیوں کی چادر تطہیر میں تھا۔ 10 محرم حسین ابن علی نے علی اصغر کو خلاف تطہیر سے باہر نکال کر فرمایا علی اصغر اپنی مٹھیوں کو ایسے ہی مضبوط رکھنا تاکہ توحید بچی رہے، جو اپنی مٹھیوں میں توحید کو بنا دے اسے عرفان کی دنیا میں علی اصغر کہتے ہیں۔ عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا لیکن اب اس کی کوئی مثال نہیں۔ موسیٰ کا عصا پانی میں راستہ بناتا تھا لیکن اب اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن میں موسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، قرآن میں عیسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، لیکن نہ شبیہ عیسیٰ کے جھولے کی ہے نہ ہی شبیہ موسیٰ کے جھولے کی ہے، شبیہ ہے تو صرف علی اصغر کے جھولے کی۔
کتنی شبیہیں نکلتی ہیں علی اصغر کے جھولے کی، کتنے بے اولاد باب الحوائج کی شبیر سے اولاد مانگتے ہیں۔ باب الحوائج کی شبیر سے اولاد مانگ کر بندہ اگر پھر بھی علی اصغر کے دادا کی ولایت پہ شک کرے تو وہ غاصب ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ علی اصغر کے جھولے سے بیٹا مانگے، اور جب بیٹا پیدا ہوا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے ایک کان میں اقامت پڑھی اور پڑھا علی ولی اللہ، دوسرے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی اور پڑھا علی ولی اللہ، اور اس کی ماں کو نصیحت کی کہ جب بھی اسے رزق دو تو نعت علی پڑھنا، تاکہ جب بھی یہ پہلا لفظ زبان سے بولے تو یا علی بولے۔ ایسے ہی بچہ بولنے لگا، زبان سے نکلا یا علی، نیاز بانٹی گئی، گھر میں بڑی خوشی منائی گئی، مولوی صاحب کو بلایا گیا، ایسے ہی بچہ بولنے لگا تو اسے کلمہ پڑھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، بچہ بالغ ہو گیا، مولوی صاحب نے کہا بیٹا اب تم بالغ ہو گئے ہو، نماز تم پر فرض ہے لہٰذا نماز پڑھو۔ ایسے ہی اس نے اذان سیکھی، اقامت میں بھی 3، اذان میں بھی 3۔ جب تشہد کی باری آئی تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا، اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے ہی اس بچے نے پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ تو مولوی صاحب نے کہا نہیں بیٹا یہاں رکیے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے، کیونکہ آج کی 14ویں صدی کی قوم نے مل کر علی کو فقہ کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہاں 2 گواہیاں ہی دیجیے گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، موت برحق ہے، موت آئی، اس کو قبر میں اتارا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی ہمت والا نوجوان آئے اور اس کے کندھے ہلا کر کہے اسما افہم و علی و امامی و حسن و امامی و حسین و امامی و سجاد و امامی و باقر و امامی و قاضی و امامی و رضا و امامی۔ تب اس نوجوان نے اس میت کے کندھے چھوڑے اور مولوی کو پکڑ کر کہا مولوی صاحب جب یہ جیتا جاگتا تھا اس وقت ایک گواہی سے روکتے رہے، اب 12 کی گواہی کیوں دلوا رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا کیا کرے بیٹا، ان کے بغیر گزارا بھی تو نہیں، تو جب قبر میں ان کے بغیر گزارا نہیں تو دنیا میں کسی بدبخت مولوی کہنے پہ علی کو نہ چھوڑ دینا۔ آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے، سامنے ہو مولا قائم، ہم پہنچے مولا کی بارگاہ میں، ہو جائے نماز کا وقت۔ جس نے کبھی پڑھی نہیں اس سے میری بات ہی نہیں، ہو جائے نماز کا وقت، پھر سلمان وہ اذان دے جو اس نے غدیر میں دی تھی، کہے نہ جب سلمان حیا علی خیر العمل، لوگ سنے سلمان کو چہرہ علی کا دیکھ۔ حسرت پڑھ رہا ہوں، خواہش پڑھ رہا ہوں، آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے، ہو جائے نماز کا وقت، سامنے ہو خانہ کعبہ، رخ ہو قبلہ کی طرف، قبلہ کے سامنے کعبے کا کعبہ، ایسا لگے جیسے سامنے خانہ کعبہ بھی ہے، وقت کا حسین بھی کھڑا ہے۔ پھر نماز شروع ہو، اللہ اکبر، پڑھیں الحمد، چہرہ قائم کا، رکوع میں جائیں سر اٹھائیں چہرہ قائم کا، سجدے میں جائیں سامنے قائم۔ تب وہ موقع آ جائے جس پر مولوی مر جاتا ہے، سامنے ہو مولا قائم، کہا اب حسن محمود پڑھو تشہد میرے سامنے، سامنے ہو مولا قائم، کہا حسن محمود پڑھو تشہد میرے سامنے۔ تب میں اپنے مولا کا چہرہ دیکھ کے کہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وحسن امامی وحسین امامی وسجاد امامی وباقر امامی وقاسم امامی ورضا امامی وتقی امامی ونقی امامی وعسکری امامی ومہدی امامی۔ تب میرا مولا منکر ولایت کی گردن کاٹ کے کہے اب ذرا عباس کا نام بھی لے لو۔ میرے سے پہلے ننھے شہزادے نے کیا خوب ذکر مولا فرمایا، اور مالک بھائی کی نسلوں میں یوں ہی سلسلہ عزا و ولا کو جاری و ساری فرمائے، پروردگار اس بچے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور بالیقین جب اتنے چھوٹے شہزادے آ کر اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ منبر سے ذکر مولا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی یہ ایک بلکہ ان کو آمادہ کرنے اور دعوت فکر بھی ہوتی ہے، اور بچے بھی آمادہ ہوتے ہیں اور زینت مجلس بچے بنتے ہیں۔ پروردگار ایسی علامات کو یوں ہی قائم و دائم فرمائے اور یہی نعرہ ولایت یوں ہی بلند ہوتا رہے۔
ٹھیک ہے، اب تو ڈوب کو مر جانا چاہیے یزید کو، اس کے بڈھے میرے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا بلند ہو جاؤ یار ابتدا میں. ہائے